اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما وارزقنی فہما والحقنی بالصالحین اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا۔ راہ حق کی مخلص ساتھیوں اور بہت ہی معزز اور پیاری پیاری باجیوں، اللہ رب العالمین کا بے پایاں شکر ہے کہ اس نے ہمیں قرآن کے واسطے سے جوڑا اور سالوں پہلے ہم جس مقام پر تعلیم حاصل کر کے آئے تھے اسی واسطے سے ہم کو پھر ملایا۔ یہ بہت رب کے انعامات میں سے ایک انعام ہے کہ ہم پھر اسی کے نام سے جڑ چکے ہیں، اور جو لوگ اللہ کے لیے ملتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ان کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ یقیناً ہمارا اور آپ کا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، کوئی دوسری غرض اور وابستگی نہیں ہے سوائے للہیت کے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے اس جڑنے کو قبول فرمائے اور اپنی شان کے مطابق ہمیں اجر عظیم سے نوازے۔ تو جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، مجھے جو ہے رکوع نمبر 9 جو سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 9 جو آیتوں کے اعتبار سے 81 سے 91 تک آتا ہے، تو اس سے پہلے جو مضمون چلا آ رہا ہے وہ مضمون آیت نمبر 75 سے کنٹینیو ہے، اسی کی سلسلہ یہ چل رہا ہے۔ تو میں تھوڑا سا پیچھے کی تمہید باندھتے ہوئے آگے بڑھوں گی کہ یہاں پر جو ہے یہود و نصارہ کی کچھ خرابیاں اور کچھ خوبیوں کی طرف بھی توجہ دلائی گئی۔ یہ بات ہمیں اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ اگرچہ کہ یہود و نصارہ مجموعی طور پر جو ہے گمراہ تھے اور ضلالت کا شکار تھے، لیکن انفرادی طور پر ان کے اندر کچھ خوبیاں بھی پائی جاتی تھیں۔ تو یہ کہا جاتا ہے کہ بحیثیت دائی پہلے ان کی خوبیوں کا اگر ہم ذکر کریں، ایک دائی کے اندر یہ گرڈس، یہ ظرف اور یہ صلاحیت ہونا چاہیے کہ وہ اپنے مخاطب کی پہلے خوبیوں کو تلاش کرے اور ان خوبیوں کے ذریعے اپنی بات کی ابتدا کرے، تاکہ ایک تعلق بن جائے اور سننے والا راضی ہو جائے، سننے کے لیے آمادہ ہو جائے۔ تو اس سے پہلے جو گفتگو چلی آ رہی ہے اس میں جو ہے یہودیوں کے اور نصارہ کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے اندر اگرچہ کہ بنیادی طور پر ضلالت موجود تھی، پوری کی پوری قوم گمراہ ہو چکی تھی، لیکن ان کے اندر امانت کی، پاسداری کی کچھ لوگوں کے اندر خیال موجود تھا، اس کو ادا کرتے تھے، جیسے کہ آیت نمبر 75 میں بتایا گیا۔ لیکن عیسائیوں کے اندر بھی یعنی کہ یہ خوبی موجود تھی، اخلاقی خوبیاں اور بھی بہت ساری موجود تھیں۔ سب سے بڑی جو خوبی ان لوگوں کے اندر تھی وہ جو ڈسپلن کے بہت پابند تھے، وہ جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہونے کے باوجود دنیاوی اعتبار سے کچھ کامیابوں کے ضامن تھے۔ تو وہ خوبیوں کی طرف اشارہ کیا گیا اور ان کی جو ہے سرشت بہت ساری گنائی گئیں کہ ان کے اندر خرابیاں بھی بہت ساری تھیں۔ خرابیوں میں ایک یہ خرابی بھی تھی یہودیوں کے اندر خاص طور سے کہ وہ اپنے آپ ہی کو جو ہے صرف انسان سمجھتے تھے، باقی سب کو حیوان سمجھتے تھے، جس کے بنا پر جیسے چاہے جس انسان کو یوز کرتے تھے۔ اور آج بھی یہودیوں کا یہی نظریہ ہے کہ وہ جو ہے اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہیں اور اپنے علاوہ تمام قوم کو جو ہے وہ حیوان سمجھتے ہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے کہ ہم بیل کو یوز کرتے ہیں اور ہم ایک بحیثیت جانور اس کو یوز کرتے ہیں، جیسے ہمارے درمیان انسان اور بیل کو استعمال کرنے میں فرق ہوگا، ہم اس کو کچھ اس کے جذبات کا خیال کرتے ہوئے اور اس کی عزت اور احترام کرتے ہوئے اس کو وہ مقام دیتے ہوئے انسان سے کام لیں گے۔ لیکن بیل سے جس طریقے سے مشہور ہے کہ بیل کو کس طریقے سے یوز کیا جاتا ہے، اس طریقے سے جیسے ہمارے نزدیک بیل ہے ایسے ہی یہودیوں کے نزدیک سارے انسان ہیں۔ تو یہ ان کے اندر بہت بڑی خرابی تھی اس وقت بھی اور آج بھی ہے۔ اور جو سب سے بڑی مجموعی ضلالت جو تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے جو ہے پے در پہ انبیاء کا قتل بھی کیا، انکار بھی کیا، اور بنی اسرائیل میں سے جتنے انبیاء آتے گئے اور جو ہے انہوں نے، حالانکہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بنی اسماعیل میں سے کوئی نبی نہ آئے، اس کے باوجود بنی اسرائیل میں سے آنے کے باوجود ان میں سے بہت سارے لوگوں نے ان کا انکار بھی کیا، اور کچھ لوگوں نے اپنے یعنی کہ ان نبی کو مانا بھی جو نبی آئے ان کے دور میں۔ پھر عیسائیوں کے سلسلے میں بتایا کہ عیسائی
کہ جو ہے یہ بھی بنی اسرائیل ہی میں سے تھے، اور بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی عیسیٰ علیہ السلام تھے، لیکن ان لوگوں کے اندر کیا خرابی پیدا ہو گئی کہ ان لوگوں نے اللہ کے نبی کریم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرایا، اور تثلیث کے قائل ہوئے یہ لوگ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آپ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا، اور پھر ان کو اپنا معبود بھی ماننے لگے، ان کی عبادت بھی کرنے لگے، ان کو درجہ جو ہے نعوذ باللہ خدا کا دے دیا۔ اور بنی اسماعیل میں سے جو قریش تھے، کفار تھے، اس میں وہ اس کا بھی ذکر ہے پیچھے، ان میں جو ہے ان لوگوں نے جو ہے فرشتوں کو اپنا یعنی کہ اللہ کی بیٹیاں مانتے تھے، اور پھر انہی کے نام پہ لڑکیوں کا نام رکھ کے اپنی دیویوں کا اپنی لڑکیوں کے نام پہ نام رکھ کے ان کی عبادت کرتے تھے، جیسے لات ہے اور عزا ہے۔ لات الہ کا مؤنث ہے، عزا عزیز کا مؤنث ہے۔ تو اس طریقے سے بنی اسماعیل میں سے جو قریش اور کفار اس وقت موجود تھے، ان کی کیفیت یہ تھی، تو ان کو بھی مخاطب کیا گیا ہے یہاں پر۔ آخر میں جو کہا گیا ہے کہ جیسے کہ عیسائیوں نے اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مان لیا، تو کہا گیا ہے کہ کوئی نبی جو ہے اپنے آپ کو بیٹا بنا کر یا کسی بھی طریقے سے اپنے آپ کو معبود منوانے کے لیے آیا ہی نہیں تھا، اور وہ تو رب منوانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ ربانیین بنانے کے لیے آیا تھا۔ رب کو منوانے نہیں بلکہ رب والا منانے کے لیے آئے تھے۔ ربانیین یعنی اللہ والے بنانے کے لیے آئے تھے وہ۔ اب اسی کی سلسلہ آگے چل رہا ہے کہ مزید اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں اس رکوع میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ۔ اور یاد کرو وہ وقت جب اللہ تعالیٰ نے نبیوں سے مضبوط عہد لیا کہ تمہارے پاس جب تمہارے پاس کتاب آئے گی اور حکمت آئے گی، اور تمہارے پاس رسول آئیں گے جو تصدیق کریں گے اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، تو تم ضرور ان پر ایمان لانا، اور تم ضرور اس پر ایمان لانا، اور تم ضرور اس کی مدد کرنا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا اقررتم، کیا تم نے اس بات کو قبول کیا، اقرار کیا، واخذتم علی ذالکم اسری، کیا تم نے اس بوجھ کو قبول کر لیا؟ تو ان لوگوں نے کہا اقررنا، ہم نے قبول کر لیا، یعنی تمام نبیوں نے کہا ہم نے قبول کر لیا۔ قالا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاشہدوا، تم سب گواہ رہنا اس پر، وانا معکم من الشاہدین، اور میں بھی اس پر تمہارے ساتھ گواہ ہوں، میں بھی موجود رہوں گا تمہارے ساتھ ساتھ۔ تو یہاں پر اب نبیوں کے بارے میں بتایا گیا کہ نبیوں کا تو یہ معاملہ تھا، یہودی اور نصرانی نے جو بنا لیا ہے وہ نہیں تھا معاملہ، بلکہ معاملہ یہ تھا۔ تو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ میثاق، عہد، تو اس کے جو ہے دو مفہوم ہیں۔ ایک تو وہ عہد جو جیسے کہ عالم ارواح میں تمام روحوں سے، آدم علیہ السلام سے لے کے آخری روح تک جو آنے والی ہے، تمام روحوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد سب سے عہد لیا تھا، الستو بربکم، تو وہ سب نے کہا تھا بلا، کہ کیوں نہیں، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ جو خاص عہد ہے یہ بھی اسی وقت لیا گیا تھا، یہ تمام انبیاء کو جمع کر کے لیا گیا تھا، یہ نبیوں سے عہد لیا گیا تھا، میثاق النبیین کہا جاتا ہے اس کو۔ تو یہ نبیوں سے عہد لیا گیا تھا، تمام کی روحوں کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا کہ کیا تم لوگ اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ تمہارے پاس جب نبی آئیں گے تمہاری موجودگی میں آئیں یا تمہارے جانے کے بعد آئیں؟ اگر تمہارے جانے کے بعد تمہاری موجودگی میں نہیں آئے تو اپنے جانے سے پہلے تم اپنی قوم کو یہ اطلاع دے دینا کہ میرے بعد نبی آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے صحیفوں اور کتابوں میں یہ تمام چیزیں جو ہے وضاحت سے لکھی ہوئی تھیں، تو تم اس کی کھلم کھلا وضاحت کر دینا کہ میرے بعد بھی نبی آنے والا ہے۔ ایسا نہ ہو میں چلا جاؤں تو تم مجھ پر ہی ٹکے رہو، اور پھر دوسرا نبی آئے تو تم اس کی دین، شریعت اور اس کے رسول ہونے کو قبول نہ کرو، تو ایسا نہ ہو۔ اگر تمہاری موجودگی میں آ جائے تو تم اس کو جو ہے قبول کرنا اور اپنی قوم سے بھی منوانا۔ تو ظاہر سی بات ہے جب نبی سے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری موجودگی میں کوئی نبی آئے تو اس کو ماننا تو بدرجہ اولا امت کا، اس قوم کا یعنی کہ جس نبی کی بعد جو دوسرا نبی آیا تو وہ وہاں اس وقت تو ان لوگوں کا ماننا بدرجہ اولا لازم ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے صرف نبی سے عہد لیا گیا ہو کہ دوسرے نبی کو مانیں گے اور قوم نہیں مانے گی، ایسا نہیں ہے،
بلکہ جب نبی سے کہا جا رہا ہے تو ان کی قوم سے لامحالہ یہ خطاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو کوئی اہم مضامین بیان کیے ہیں قرآن میں، اس کو 2 مرتبہ لازماً ذکر کیا ہے، اور بہت سارے مضامین ایسے ہیں جو کئی بار بھی ذکر کیے گئے ہیں، کبھی کلیتاً مجموعی طور پر، کبھی اشارتاً، اور کبھی کل کا کل پیش کیا ہے، کبھی بعض پیش کیا ہے اس کا۔ جیسے کہ نماز کے بارے میں بے پناہ مرتبہ 70 مرتبہ، جیسے 700 مرتبہ کہا جاتا ہے کہ نماز کے بارے میں موجود ہے، اور واضح طور پر بہت کم ہے، لیکن اشارتاً ہے، کہیں ورکعوا مع الراکعین ہے، کہیں کچھ اور ہے۔ تو اب یہاں پر ورکعوا مع الراکعین جو کہا گیا، یہ نماز کا بعض کا ذکر کر کے اس سے پوری نماز ہی مراد ہے۔ ظاہر سی بات ہے، صرف رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف رکوع کر کے ہٹ جاؤ۔ تو قرآن کا یہ اسلوب ہے، بعض جگہ بعض کا ذکر کر کے اس سے کل مراد لیا جاتا ہے۔ بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہم مضامین کا کئی بار ذکر کیا ہے، لیکن کم سے کم 2 بار تو ذکر کیا ہی ہے۔ اب یہ میثاق نبیین کا جو ذکر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب میں بھی ذکر کیا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 7 اور 8 میں ہے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور جب ہم نے نبیوں سے مضبوط عہد لیا، اور آپ سے بھی، اب یہاں پر واضح طور پر یہ بات واضح ہو گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی عہد لیا گیا تھا۔ منکا کا لفظ اس بات کی وضاحت کر رہا ہے کہ عالم بالا میں جب تمام روحیں موجود تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی روح موجود تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا، ومنکا، آپ سے بھی یہ عہد لیا گیا تھا کہ آپ جتنے بھی نبی آپ سے پہلے گزر چکے ہیں، آپ ان کی تصدیق کریں گے اور اپنے قوم سے ذکر کریں گے کہ ہاں یہ نبی آ چکے ہیں، اور ان کو بھی ماننا بحیثیت نبی لازم ہے۔ البتہ دین اور شریعت صرف میری مانی جائے گی۔ کیوں؟ اس کی دلیل کیا ہے وہ میں آگے دوں گی، کہ نبی آئیں گے، ان کو مانا جائے گا، اور آپ بھی ایسے کریں گے تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا اور آپ کو بھی یہ کرنا ہے، اپنی قوم سے کہنا ہے کہ میرے بعد کوئی آئے گا تو اس کو قبول کرنا ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس کی دلیل کہ یہ آخری نبی تھے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عہد لیا گیا وہ بقیہ تمام پچھلے نبیوں کے بارے میں لیا گیا، اور باقی تمام نبیوں سے آنے والے نبیوں کے لیے لیا گیا۔ تو اس کی دلیل میں ابھی آگے دوں گی۔ ومن، اور نوح علیہ السلام سے بھی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم، اور آخذنا منہم میثاقا غلیظا، اور ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا، پختہ عہد لیا۔ غلیظ کا مطلب مضبوط اور پختہ عہد ہے۔ لیسأل الصادقین عن صدقہم، تاکہ سچوں کی سچائی واضح ہو جائے۔ وعد للکافرین عذابا علیما، اور انکار کرنے والے جھوٹے، یہاں پر کیونکہ صدق کے مقابلے میں کفر آیا ہے، اس لیے ہم یہاں پر جھوٹے کا ذکر کریں گے۔ وعد للکافرین، اور جھوٹوں سے انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ یعنی جو کوئی بھی کسی بھی ایک نبی کا انکار کرے گا تو وہ کفر میں شامل ہے۔ اس سے یہ بات بھی واضح ہو گئی۔ تو یہ میں نے جو یہ جو سورہ احزاب کی آیت پڑھی، وہ اس دلیل کے طور پر پڑھی کہ اس بات کی تصدیق کہ میثاق لیا گیا تھا وہاں اس سورہ احزاب کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے، اور یہ بتانا بھی مقصد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی اہم مضمون ہے تو اس کو صرف ایک بار ذکر نہیں کیا، بلکہ کم سے کم 2 بار ذکر کیا ہے، تو اس کو دوسری بار جو ہے سورہ احزاب میں ذکر ہے اس کا۔ تو جب بھی تمہارے پاس کوئی آئے گی کتاب، حکمت، اور کوئی رسول، تو تم اس کی تصدیق کرنا، اور تم ضرور اس پر ایمان لانا۔ تو یہاں پر یہ بات واضح ہو جانا چاہیے کہ اس سے لَتُؤْمِنُنَّ وَلَتَنْصُرُنَّ، تو یہ جو ایمان لانا اور مدد کرنے کا جو ذکر ہے، تو یعنی کہ ان کو بحیثیت نبی قبول کر لینا، اور پھر ان کی جس طریقے سے بھی ہو، اپنے قول سے، فعل سے، اپنی قوم سے جھگڑا کر کے، ان کو راضی کر کے، کسی بھی طریقے سے ان کی یعنی مدد کی جائے گی، ان کو نبی ماننے میں۔ ایسا نہ ہو کہ میری موجودگی میں یہ آئے ہیں تو جب تک مجھے مانو، ان کو نہ مانو، میرے جانے کے بعد ماننا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اپنی موجودگی میں ہی ان کو منوایا جائے گا۔ اور عربی زبان میں اس سے زیادہ تاکید کا کوئی ورڈ نہیں ہے کہ لام مفتوح آیا، پھر اس کے بعد نون تاکید آیا، لَتُؤْمِنُنَّ، البتہ یقیناً تم ضرور بضرور ایمان لاؤ گے، اور ضرور بضرور تم اس کی مدد کرو گے، جو بھی تمہاری موجودگی میں یا تمہارے بعد نبی آئے گا، تم خود بھی یہ کام کرو گے اور اپنی قوم سے بھی یہ بات کہہ کے جاؤ گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے صرف اتنا کہا نہیں، بلکہ ان سے اقرار بھی لیا، ان کی زبان سے کہلوایا
اتنا کہنے کے بعد اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کیا تم اقرار کر رہے ہو؟ جیسے کہ ہم اپنے بچوں سے یا اپنے مخاطب سے کہتے ہیں کوئی حکم بتا کے ٹھیک ہے قبول کر لیا، ایسا کرو گے نا، اس طریقے سے ہم صرف کہہ کے چھوڑ نہیں دیتے ہیں بلکہ ان سے اگلواتے ہیں اور یہ اطمینان حاصل کرتے ہیں کہ انہوں نے سن لی ہے، ان کا ذہن کہیں اور نہیں تھا، ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی، انہوں نے یہ بات قبول کر لی۔ ورنہ نبیوں کا تو ایسا نہیں ہے، لیکن کیونکہ یہ جو ہے ایک شائبہ پایا جا سکتا ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کوئی بھی، یعنی کہ یہ بات اس سے شکوک اور شبہات پیدا کیے جا سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے صرف کہا تھا، فلاں نے نہیں سنا ہوگا، فلاں نے نہیں مانا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اگلوایا، کہلوایا، آقررتم، کیا تم نے اقرار کیا، وآخذتم علی ذالک اصری، اور کیا تم نے اس بوجھ کو قبول فرمایا۔ یہاں سے یہ ایک انتہائی باریک اخلاقی نقطہ نکل کر آتا ہے کہ اپنے سے زیادہ کوئی اہم موجود ہے تو ہمیں اس کو دل کھول کر ماننا چاہیے، اگرچہ کہ ہماری وہاں پر اہمیت کم ہو رہی ہو، لیکن انسان کی تربیت اللہ تعالیٰ مومنین کی تربیت اللہ تعالیٰ اس طریقے سے کرنا چاہتا ہے کہ تم اپنے آپ کو نہ منواؤ، کیونکہ یہ ایک بوجھ ہے، یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اسر کے معنی بوجھ کے ہیں، جیسے کہ سورہ بقرہ میں بھی ہے اسرن کما حملت علی الذین من قبلنا، تو یہ ایک قسم کا بہت گراں اور بوجھ معلوم ہوتا ہے۔ لیکن اس اپنے نفس کو، اپنی جو ہے عزت نفس کو، خودی تو نہیں کہیں گے، خودی ایک بہت بڑی چیز ہے، اپنے عزت نفس کو جو ہے کچل کر سامنے والے کی خوبی کو ماننا اور قبول کرنا، یہ جو ہے بہت اعلیٰ ظرفی کی بات ہے، اور یہ انسان کی تربیت اور شخصیت کی بالیدگی میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے کہ سامنے والے کی خوبیوں کو اور اس کی بڑائی کو اور اس کی قابلیت کو اور اس کے مقام اور مرتبے کو قبول کیا جائے اور دوسروں سے بھی قبول کروایا جائے۔ اس سے ہمیں یہ اخلاقی نقطہ نکلتا ہے۔ میرا یہاں پر اخلاقی نقطہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک جو ہے یہودی اور نصرانیوں کو مخاطب کر کے سلسلے وار گفتگو چل رہی ہے، تو یہ ایک ہر آیت کا ایک خاص حکم ہوتا ہے اور ایک عام حکم ہوتا ہے۔ تو خاص حکم تو یہی ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے عہد لیا تھا، یہ سلسلہ چل رہا ہے، ان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے اس وقت کے یہود و نصارہ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ جو ہے بتا رہے ہیں یہ تمام چیزیں کہ ایسا ایسا ہوا تھا اور ایسا ہم نے عہد لیا تھا۔ لیکن ہمارا کیا اس میں جو ہے یہ آیت ہم سے کیا مخاطب کر رہی ہے، ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، یہ آیت ہم سے کیا کیا چاہ رہی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں، کیونکہ قرآن کی ایک ایک آیت کے مخاطب ہم بھی ہیں، رہتی دنیا تک سارے جو بھی اسلام کے دائرے میں آ جائے وہ تمام لوگ جو ہے اس کے مخاطب ہیں، بلکہ ساری انسانیت جو ہے قرآن کی ایک ایک آیت کی مخاطب ہے۔ لیکن اسلام میں آنے کے بعد تو اور زیادہ یہ ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ ہم جو ہے اپنے سر کی آنکھوں سے قرآن کو کھول کے دیکھیں اور دل کی آنکھوں سے اس کو سمجھ کے اپنی زندگی میں اس کو لے کر آئیں۔ تو یہ جو ہے یہ اس بات یہاں پر یہ اخلاقی پہلو دکھائی دے رہا ہے کہ ہمیں جو ہے یہ کرنا چاہیے۔ تو تمام انبیاء نے کہا اقررنا، ان لوگوں نے کہا ہاں ہم نے اقرار کیا، قالا، تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس پر تاکیداً بات میں بات پھر اللہ تعالیٰ نے خاموشی اختیار نہیں کی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا فاشہدوا، تم اس بات پر گواہ رہنا کہ تم نے یہ عہد لیا تھا، وَأَنَا مَعَكُم مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں بھی گواہ رہوں گا۔ گواہ رہوں گا کا مطلب ایک یہ بھی نکلتا ہے کہ میں بھی وہاں پر، میں تمہارے ساتھ موجود رہوں گا، میں دیکھتا رہوں گا کہ تم جو ہے اپنے اس اقرار کو قبول کر رہے ہو یا نہیں۔ اب دیکھیے جو اللہ تعالیٰ نے جو بھی عہد لیا تمام روحوں سے یا نبیوں سے، تو وہ کیا ہوتا ہے، فطرت میں ودیت ہو گئی ہے وہ چیز۔ اب تمام روحوں نے ہی اللہ تعالیٰ کو الہ مانا تھا، رب مانا تھا، قالو بلا، سبھی نے کہا تھا کیوں نہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں، الست بربکم، سبھی نے کہا تھا آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو وہ فطرت میں موجود ہے، چاہے کافر ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، عیسائی ہو، سکھ ہو، کوئی بھی کسی بھی قوم اور مذہب کا ماننے والا ہو، لیکن یہ فطرت میں اللہ تعالیٰ نے وہ عہد ان کے اندر رکھا ہوا ہے، اور ان کا ضمیر کہیں نہ کہیں حق کو دیکھ کر سمجھتا ہے اور ملامت بھی کرتا ہے، لیکن جو اس ملامت کو دبا دیتا ہے، اس حق کی شناخت کو دبا دیتا ہے، تو وہ جو ہے اسی میں گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جو اس کو دباتا نہیں ہے، وہ چنگاری جو اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، وہ عہد نامہ جو اندر ہمارے موجود ہے، تو وہ اس کو اگر ہم جو ہے وہ کسی حق چیز کو دیکھ کر، بہت سارے لوگوں کو سورج کے، کائنات کے نظام، سورج، چاند، ستارے، آسمان، کائنات کے نظام کو دیکھ کے، کسی کو نماز کا طریقہ دیکھ کے، کسی کو پردے کا طریقہ دیکھ کے دل میں چنگاری کو کیا ہوتی ہے، ہوا لگتی ہے اور وہ بھڑکتی ہے، لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، دشمنی، اناد، مذہبی اور قومی اناد میں اس کو دبا دیتے ہیں۔
اور کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو مزید ہوا دیتے ہیں، مزید تحقیق کرتے ہیں اور وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور پھر وہ نور ہدایت سے فیضیاب ہو جاتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو عہد ہے وہ موجود ہے، تو انبیاء کے اندر بھی وہ جو ہے موجود تھی، وہ یاد دہانی ان کے اندر وہ یاد دہانی موجود تھی، جیسے کہ ہر انسان کے اندر وہ والا میثاق موجود ہے، اور تو انبیاء کے اندر بھی یہ یاد دہانی موجود تھی۔ اگلی آیت میں کہا جا رہا ہے فمن تولا بعد ذالک، جس نے اس کے بعد روگردانی کی، فاولئک هم الفاسقون، تو وہی جو ہے فاسق ہیں، وہی لوگ یعنی کہ گناہگار ہیں، نافرمان ہیں۔ فاسق کے لغوی معنی نافرمان کے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم بھی ایک اخلاقی پہلو یہ آیت میں یہ بھی نکل کے آیا کہ عہد کرنے کے بعد عہد کا توڑنا، اس کا نتیجہ کیا بتایا گیا، عہد کا اگرچہ کہ خاص حکم کے بارے میں بتایا گیا، تو عام حکم بھی اس سے نکلتا ہے، جیسے کہ میں نے بتایا ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے یہ آیت، اسی طریقے سے خاص حکم کو توڑنے کے لیے کہا گیا، توڑنے پر کہا گیا کہ یہی لوگ گناہگار ہیں، فاسق ہیں۔ اسی طریقے سے کسی بھی عہد کو پورا کرنا یہ جو ہے اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے، اور توڑ دینے پر انسان فاسق کی کیٹیگری میں آ جاتا ہے، اور احادیث میں تو اس کو باقاعدہ منافق کہا بھی گیا ہے۔ تو فسق ہے یہ بھی، عہد کا توڑنا یہ فسق میں، گناہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا جا رہا ہے افغیر دین اللہ یبغون ولہ اسلم من فی السماوات والارض طوعا وکرہا والیہ یرجعون، کیا وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور دین کو تلاش کرتے ہیں، وَلَهُ أَسْلَمَ، حالانکہ وہ اس کے لیے اسلام لا چکے ہیں، حالانکہ وہ وَلَهُ اس کے لیے اسلام لا چکا ہے، ہر وہ شے، ہر وہ من فی السماوات والارض جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، طوعاً اور کرہا، خوش دلی سے یا مجبوراً، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف تمام معاملات کا لوٹنا ہے۔ اللہ کے دین کے علاوہ کسی اور دین کو تلاش کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی حکومت کو مانا جائے، مطاع مطلق کسی اور کو مان لیا جائے، ان الحکم الا للہ، جو اللہ کا حق ہے وہ کسی اور کو دے دیا جائے، اور پوری زندگی اللہ کے ماتحت کرنے کے بجائے کچھ کر دی جائے، جیسے کہ قرآن میں عقدہ عقلہ کا لفظ وہ سورہ نجم میں ہے، آتا قلیلم و عقدہ، تھوڑی بہت اطاعت کی اور تھوڑی بہت نافرمانی کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ افغیر دین اللہ یبغونا، یعنی کہ یہ خصوصی طور پہ ان لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کا مقصد کیا ہے، یہ جو کجروی کرتے ہیں، یہ ہیلے بہانے کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں، اور جو ان لوگوں نے طریقے اختیار کر لیے، نبی جو دین لے کر آئے اس کو نہیں مانا، تو کیا مقصد کیا ہے ان کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور دین کو وہ ماننا چاہتے ہیں، جبکہ ہر نبی یہی دین لے کر آیا کہ ان الحکم الا للہ، ایک اللہ ہی کی حکومت ہوگی، اور ایک اللہ ہی کو مطاع مطلق مانا جائے گا، اور اللہ ہی کو حاکم مانا جائے گا، اسی کو رب مانا جائے گا، اسی کو قادر مطلق مانا جائے گا۔ تمام انبیاء کی دعوت یہی تھی۔ شریعت، نماز وغیرہ کے طریقے، صدقے خیرات کے طریقے، اور پہننے اوڑھنے کے طریقے، شادی بیاہ کے طریقے مختلف ہوں گے، شریعت مختلف تھی، لیکن حکم یہی تھا۔ مین ہر نبی کا مین یعنی کہ جو چیز، جو ویژن جو لے کر آئے تھے ہر نبی، وہ یہی تھا کہ ایک اللہ ہی کا حکم مانا جائے، جو شریعت جو نبی لایا اس کو اس طریقے سے ماننے کا حکم دیا گیا۔ اب لیکن تو یہاں پر وہی کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ کیا چاہتے ہیں۔ اب اس آیت سے ہم اپنی طرف اپنے آپ کو مخاطب کر کے دیکھیں کہ یہ آیت ہم سے کیا مطالبہ کر رہی ہے، کیا ہم بھی پورے اس میں اترتے ہیں یا نہیں؟ جیسے کہ بعض چیزوں میں اطاعت کی اور بعض میں نہیں کی، سورہ نجم میں جیسے آتا قلیلم و عقدہ، کہ تھوڑی اطاعت کی اور تھوڑی نہیں کی، جہاں یعنی کہ اپنے اسٹیٹس کی بات آ گئی، جہاں بچوں کی خوشی کی بات آ گئی، جہاں نام و نمود کی بات آ گئی، تو جہاں اپنے نفس کو کچلنے کی بات آ گئی، واہ سے میں کمی ہونے کی بات آ گئی، مختلف چیزیں ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک جو ہے بہت ساری چیزوں کو ان میں سمجھتا ہے، اور ان چیزوں سے گزر رہا ہے کہ کیسے جو ہے بہت ساری چیزیں ہمارے ساتھ آتی ہیں، اور پھر ہم کو کس طریقے سے جد و جہد اور جہاد کرنا پڑتا ہے، ایسا جہاد جس جہاد میں ہم اور اللہ شامل ہوتے ہیں، صرف کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے۔ بچوں کی کوئی خوشی ہے، وہاں پر اللہ اور رسول کی تعلیمات بھی آ گئیں، تو اب وہاں پر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہم وہاں پر اللہ کے علاوہ کوئی اور دین کو فالو کر رہے ہیں، یا پھر جو ہے مکمل طور پر اللہ ہی کے دین کو فالو کر رہے ہیں۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہے، اور بھی دیگر تمام معاملات ہیں، کاروبار کے معاملات ہیں، بہت یعنی کہ آج کے دور میں بزنس جو ہے تقریباً یہودیوں کی طریقے پہ ہو رہا ہے،
اور یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے یہودیوں کی فطرت میں جو ہے پیسہ ہے، پیسے کی بہت اہمیت ہے، عیسائیوں کے نزدیک خوبصورتی کی بہت اہمیت ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں کہ ہمارا طریقہ کیا ہے، ہم اللہ کے علاوہ کسی اور مذہب کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ کس چیز کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو زندگی کے ہر معاملے میں، ہماری زندگی میں بھی بہت سارے ایسے معاملات صبح شام دن رات اور جو ہے وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں، تو ہمارا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ یہ آیت ہم سے بھی یہ آواز دے رہی ہے، پوچھ رہی ہے۔ اور حالانکہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے، چاہے دل چاہے یا نہ چاہے، سورج چاند ستارے زمین کا پیدا کرنا، پیڑ پودے جو کچھ بھی اپنے نظام اپنے روٹین میں لگے ہوئے ہیں، دل چاہے یا نہ چاہے سب کے سب مکمل طور پہ اللہ کی اطاعت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو کیا ہم بھی اس میں ہیں؟ ہم بھی اس میں طوعن اور کرہن میں پورا اترتے ہیں یا نہیں؟ دل چاہتا ہے تو کرتے ہیں، طوعن کرتے ہیں، کرہن نہیں کرتے ہیں بعض جگہ پہ، جبکہ کرہن بھی کرنا ہے، دل چاہے یا نہ چاہے کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد قل آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل علی ابراہیم، کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ نازل کیا گیا ہم پر، وما انزل علی ابراہیم، اور جو کچھ نازل کیا گیا ابراہیم پر، اسماعیل پر، اسحاق پر، یعقوب پر، والاسباط اور دیگر انبیاء پر، وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور اسباط یعنی جو بنی اسماعیل میں سے اور دیگر انبیاء جو آئے تھے۔ جیسے کہ اب ہمیں ایک کا تو علم ہے کہ یعقوب اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان یوسف علیہ السلام آئے تھے، ہمیں ان کا تو علم ہے، لیکن اور نہ جانے کتنے، جیسے کہ کہا جاتا ہے 1,24,000 دنیا میں انبیاء آئے تھے، لیکن قرآن میں 30 کے اندر ذکر ہے، 29-30 کا ذکر ہے، 30 سے زیادہ کا ذکر نہیں ہے۔ تو لیکن ہم بھی جو ہے، اس لیے یہاں پر اسباط کا لفظ ذکر کیا گیا کہ بنی اسرائیل میں سے اور ان کی اسباط میں سے، ان کی پشت میں سے اور جتنے بھی انبیاء نکلے، ہم سب کو مانتے ہیں، چاہے ہمارے پاس ان کے نام موجود ہیں یا نہیں ہیں۔ وما اوتیا موسیٰ و عیسیٰ، اور جو دیا گیا موسیٰ کو اور عیسیٰ کو، والنبیون، اور دیگر انبیاء کو، دیگر انبیاء اور ان کے یعنی کہ اس بنی اسرائیل میں سے بہت سارے ایسے بھی نبی آئے ہیں جو ہم کو معلوم ہی نہیں ہے، بنی اسرائیل سے پہلے بھی نبی آئے ہیں، یعنی کہ یعقوب، وہ ابراہیم علیہ السلام کے جو 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام میں سے جو سلسلہ چلا، یہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے بھی نہ جانے کتنے انبیاء تھے۔ بہرحال بنی اسرائیل کی پشت میں سے ہوں یا اور ان سے پہلے جو بھی ہوں، ہر نبی کو ہم مانتے ہیں، اللہ نے جس کو بھی بھیجا، چاہے کتابیں لے کر بھیجا، چاہے صحیفے لے کر بھیجا، یا ایک نبی کی تائید کے لیے دوسرے کو بھیجا، ایک کی موجودگی میں دوسرے کو بھیجا، جیسے کہ زکریا علیہ السلام کی دعا سے یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور یحییٰ علیہ السلام بھی آپ کی زندگی میں ہی نبی بن گئے تھے، اور یحییٰ علیہ السلام کی موجودگی میں عیسیٰ علیہ السلام تو پیدائشی نبی تھے، جیسے کہ وہ بول پڑے تھے اپنی ماں کی گود میں۔ تو ان سب نے بھی کیا ہے، ایک دوسرے کی تائید کی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام تو کہتے تھے کہ میں عیسیٰ کے، جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی کچھ چیزوں کو اپنانا چاہا، تو یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے عیسیٰ، تم اس درجے کے نبی ہو کہ میں تمہارے جوتوں کے تسمے کے برابر بھی نہیں ہوں۔ تو اس طریقے سے ان لوگوں نے اپنے آپ کو بالکل کوئی اپنے مقام کو بغیر سمجھے ہوئے کہ ہم نبی ہیں، تمہیں نہیں قبول کریں گے، بلکہ بالکل اپنے آپ کو سرنڈر کیا، ان کو نبی مانا۔ لا نفرق بین احد منہم ونحن لہ مسلمون، اور ہم کسی میں بھی فرق نہیں کرتے ہیں، اور ہم سب اور ونحن لہ مسلمون، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ کس کے؟ ایک اللہ کے فرما بردار ہیں۔ یہ ہم کیوں مان رہے ہیں؟ کیونکہ ایک اللہ کا حکم ہے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ یہاں نفرقوں کا ورڈ یہ بتاتا ہے کہ ہم تفریق نہیں کرتے ہیں، تفضیل کرتے ہیں۔ تفاسیر میں آتا ہے کہ ہم کسی نبی میں فرق نہیں کرتے ہیں، تفضیل کرتے ہیں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو فضیلت ملی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بھی کچھ انبیاء کو جزوی طور پر فضیلت حاصل ہے، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزے دیے، وَأَيَّدْنَا بِرُوحِ الْقُدُسِ، یعنی کہ روح قدس کے ذریعے ان کی بہت ساری مدد کی، معجزے ان کو جو ہے دیے، مردوں کو زندہ کرنے کا، بیماروں کو صحت مند کرنے کا۔ یہ تمام، یہ ایک دوسرا ٹاپک ہے، آپ بہت
اس کی تفصیلات بہت ساری چیزیں آپ جانتی ہوں گی. سورہ اس میں ریاض الصالحین میں ایک طویل حدیث بھی موجود ہے اس سلسلے میں. اور جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کو اللہ تعالیٰ نے جزوی طور پہ یہ فضیلت دی تھی، کلم اللہ موسیٰ تکلیما. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں گفتگو کا شرف بخشا، کلام کا شرف بخشا. اور اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلت سے نوازا، خلیل اللہ کہا. تو اس طریقے سے ہم فرق نہیں کرتے ہیں کسی نبی میں، البتہ تفریق نہیں کر کے تفضیل کرتے ہیں کہ کچھ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جزوی طور پر فضیلتیں دی ہیں، لیکن تمام ہی انبیاء مقدس ہیں، تمام ہی انبیاء جو ہے بہت اعلیٰ مرتبے والے ہیں، معصوم ہیں. ہم سب کے لیے، ہم سبھی نبیوں کو ان صفات سے آراستہ سمجھتے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو صفات تھی ان سے آراستہ سمجھتے ہیں. البتہ خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اس کی جو دلیل ہے وہ کہاں تھی، ذہن سے نکل گئی میرے، یاد آئے گی انشاءاللہ آگے، لا حول ولا قوت تو ذکر کروں گی. ہاں، سورہ احزاب میں ہی خاتم النبیین کا ذکر ہے کہ اللہ کے رسول ما کانا، ہاں یا الحمدللہ، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین. خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما کانا محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے نہ والد ہیں اور نہ جو ہے من رجال، تم میں سے کسی کے وہ نہ باپ ہیں، اور لیکن وہ کیا ہیں، رسول اللہ ہیں اور خاتم النبیین ہیں. یہ ورڈ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پہ دلالت کرتا ہے. واضح طور پر یہ لفظ آ گیا کہ آپ خاتم النبیین ہیں. جو میں نے اوپر ذکر کری تھی آیت سورہ احزاب کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جو اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے، من کا، ہم نے آپ سے بھی عہد لیا. تو وہ جو عہد کا جو ذکر کیا گیا ہے، تو اس سے کہیں یہ اشکال نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ عہد لیا گیا کہ آپ کے بعد نعوذ باللہ کوئی نبی آنے والا ہے، استغفر اللہ، تو جو ہے آپ اس کا بھی اعلان کر کے جائیے. اس کی دلیل کیا ملتی ہے ہم کو؟ یہ سورہ احزاب ہی کی وہ بھی آیت ہے اور اسی کی یہ آیت ہے کہ خاتم النبیین ہیں آپ. تو یہ ختم نبوت کی آیت دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی نے. واضح طور پر یہاں پر یہ دلیل آ گئی. اس کے بعد کہا جا رہا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کسی بھی دین کو اختیار کرے گا، پسند کرے گا، فلن یقبل منہ، اس سے کچھ بھی قبول نہیں کیا جائے گا، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے، خسارے میں سے ہوگا. تو ومن یبتغی غیر الاسلام دینا، اسلام کے علاوہ کوئی طریقہ اختیار کرنا نہیں ہے، کیونکہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک طریقہ، شریعت، دین کے معنی طریقے کے بھی آتے ہیں، شریعت کے بھی آتے ہیں، جزا کے بھی آتے ہیں، بہت سارے اس کے میننگ آتے ہیں. تو اس کے میننگ سیاق و سباق سے لیے جاتے ہیں کہ یہاں پر کیا میننگ مناسب ہو رہے ہیں. تو ومن یبتغی غیر الاسلامی، اسلام کے علاوہ جو کوئی بھی اختیار کرے گا، تو کیا اختیار کرے گا؟ اس کی دلیل ہم کو ملتی ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اسلام کے علاوہ یعنی کہ کوئی دین، اسلام کیا ہے؟ اسلام آخری دین ہے، آفاقی دین ہے، اور تمام ادیان کی تائید کرتے ہوئے آخری دین یہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا الیوم اکملت لکم دینکم. یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اب دین مکمل ہو چکا، تمام ادیان کے اوپر یہ دین اب مکمل ہو چکا ہے. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، یعنی کہ جیسے کہ اب بہت سارے آج کے دور میں بھی دوسرے ادیان کو مارنے والے، اتنے زیادہ سخی، فراخ دل، انسانیت کے اوپر رحم کرنے والے، انسانیت کے لیے کام کرنے والے، کرونا میں خود لاکھوں لوگ غیر مسلم لوگوں نے، امیتابھ بچن اور بہت سارے نہ جانے کون کون لوگوں نے، اور جو مدر ٹیریسا جو مر چکی ہے اس نے بھی اپنے دور میں انسانیت کے لیے کتنا کام کیا. اور یعنی کہ کہا جاتا ہے کہ امیتابھ بچن نے کرونا میں جو ہے مزدوروں کے لیے پلین کا انتظام کیا تھا، ان کو ان کے مقام تک پہنچانے کے لیے، دور دراز کے جو لوگ تھے، اور وہ بسوں کا، ہزاروں بسوں کا، کروڑوں روپے اس نے جو ہے لگائے تھے. اور ایسے بہت سارے لوگوں نے کرے تھے، اور آج بھی بہت سارے لوگ بہت سارے فنڈ دیتے ہیں. لیکن کیا ہے، استغفر اللہ، کتنے یعنی کہ خسارے کی بات ہے، کتنے نقصان کی بات ہے کہ اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود کیا ہے، وہ آخرت میں خسارے میں ہے، کیونکہ وہ اسلام کو نہیں مانتا ہے. تو اگر اسلام کے علاوہ کسی اور طریقے سے کوئی بھی نیکی کی جائے گی، کوئی بھی کام کیا جائے گا،
حتیٰ کہ ہمارے اوپر جو شادیوں بیاہوں کی ذمہ داری ہے یا اور جو بھی ذمہ داری بنتی ہے، اگر ہم اس فریضے کو جو ہمارے لیے باعث ثواب ہے، ہم اسلام کا طریقہ چھوڑ کے کسی اور طریقے سے اس کو کریں گے تو وہ بجائے فرض ادا کرنے کے اور گناہ بن جائے گا. ہم فرض ادا کرنے کے ثواب کے اور اجر کے مستحق ہونے کے بجائے ہم نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ نہ کرے، ہم خسارے میں ہو جائیں گے. خسارہ کہتے ہیں دیوالیے کو، کہ سب کچھ دینے کے باوجود بھی انسان خالی ہاتھ ہو گیا. اللہم لا تجعلنا منہم. کیف یہد اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، اللہ تعالیٰ کیسے اس قوم کو ہدایت دے گا جس نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. وشہدوا ان الرسول حق، حالانکہ وہ اس بات پہ گواہ تھے کہ بے شک ان الرسول حق، کے رسول یعنی رسول سے یہاں پر الف لام لگا ہوا ہے نا، تو یہ معرفہ ہے، خصوصیت کی طرف دلالت کر رہا ہے کہ یہاں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہے. ان الرسول حق، کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہیں. وجاءہم البینات، اور وہ ان کے پاس واضح دلیلیں آئی ہیں. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. دیکھیے اس کا تو ایک تاریخی پس منظر ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابتدائی دنوں میں مدینے میں گئے، وہاں پر جو یہود موجود تھے، ابھی تحویل قبلہ کا حکم نہیں آیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مسجد اقصی کی طرف، بیت المقدس کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے. تو یہودیوں ان کے دل میں خیال آیا چلو ہمارے طریقے پر ہیں، حالانکہ یہ بنو اسماعیل میں سے ہیں اور ان کا قبلہ جو ہے کعبہ ہے، جو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کے بنایا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں. تو چلو ہاں جو یہ کہہ رہے ہوں گے صحیح ہوگا. اس طریقے سے ان لوگوں نے جو ہے ایمان کا یعنی کہ یہ لہجہ، یہ انداز ان کے اندر موجود تھا. اور اس کے علاوہ جیسے کہ وہ یہودی جو ہے جیسے کہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے، تو اللہ کے رسول نے بھی حکم دیا کہ ہم بھی رکھیں گے، ہم زیادہ اس کے مستحق ہیں. تو ان لوگوں نے جو ہے اور جو معاہدے ہوئے تھے نرمی کے، تو ان تمام چیزوں کو دلیل بنا کر یہودیوں نے کیا کیا، اپنے اندر نرمی اور لچک پیدا کی تھی. ہاں جو کہہ رہے ہیں صحیح ہوگا اس طریقے سے. لیکن جیسے ہی جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تمکن ملا، اختیارات ملے، اقتدار ملا، اور پھر تحویل قبلہ کا حکم آیا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، یہ سب پلٹ گئے. تو یہاں پر اسی کو جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لانے یعنی کہ کفروا بعد ایمان ہے، اپنے ایمان کے بعد کفر کیا. اور اس سے باطنی ایمان بھی مراد ہے کہ ان کے دل میں یہ حقانیت موجود تھی کہ یہی جو ہے سچے رسول ہیں، آخری رسول ہیں، ہماری کتابوں میں بھی موجود ہے، ہمارے آباء و اجداد اس چیز کی وضاحت کر چکے ہیں. یہ تمام چیزیں ان کا باطن گواہی دیتا تھا. تو یہ تاریخی پس منظر بھی ہے اور باطنی اعتبار سے بھی یہاں پر کہا جا رہا ہے. تو وہ شہیدو، اور وہ اس بات پر گواہ تھے باطنی طور پر. یہاں یہ جو شہیدو کا لفظ ہے، یہ اس بات کی دلالت کر رہا ہے کہ وہ باطنی طور پر اس بات کے قائل تھے. وجاءہم البینات، اور ان کے پاس واضح دلیلیں بھی آ چکی تھیں کہ یہی نبی ہیں آخری. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا ہے. ظلم کا مطلب یہ ہے کہ حق کو پہچانتے ہوئے اس کو قبول نہ کرنا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اسی وجہ سے شرک کو سب سے بڑا ظلم کہا جاتا ہے، کیونکہ اللہ ہی معبود ہے، وہی اس کا حقدار ہے. اس کو اس کا حق نہ دے کے کوئی شرک کرتا ہے تو یہ سب سے بڑا ظلم ہے. تو ظلم کی تعریف کیا ہے کہ حق نہ مانتے ہوئے، اس حق کا انکار کرتے ہوئے، ہیلے بہانے، تعویلیں، اپنی بے عزتی محسوس یا اپنا چھوٹا پن محسوس کرنا. اسی طریقے سے کوئی مسئلہ آ جائے، کوئی بات آ جائے تو ارے میں چھوٹی ہو جاؤں گی اگر میں نے اس چیز کو قبول کر لیا، یا میں نے اس کو سامنے والے کو صحیح مان لیا، اپنی غلطی مان لی. تو یہ کیا ہے، یہ ظلم کی کیٹیگری میں آتا ہے. یہاں پر اس کی وضاحت کی گئی ہے کہ حق، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ حق ہے. یہ اس وقت ہے کہ جب ہم جانتے ہوں. ہاں انجانے میں اگر ہو رہا ہے، ہم کو نہیں معلوم ہے، ہماری پوری تحقیق اور دلائل ہمارے پاس جو موجود ہیں وہ ہم کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، تو پھر جو ہے اس وقت نہیں، ظلم کی کیٹیگری میں نہیں آئیں گے. لیکن ہم جانتے ہیں، ہمارے پاس کوئی دوسری دلیل آ چکی ہے، ہماری تحقیق کے بعد کہیں اور سے کوئی دلیل آ چکی ہے، لیکن اب ہمارے منہ سے بات نکل گئی، اب ہم کیسے اس کا انکار کریں، چھوٹے ہو جائیں گے، بے عزت ہو جائیں گے. تو یہ جو ہے سب بہت غیر اخلاقی اور بہت چھوٹے پنے اور کمظرفی اور یہ شخصیت کی بالیدگی میں بہت بڑی رکاوٹ کی چیزیں ہیں. تو کبھی بھی حق کو قبول کرنے میں جو ہے، چاہے چھوٹی سی چھوٹی بات ہو اور چاہے ہمارا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، ہمیں اس میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے.
یہ اس سے ہمیں اخلاقی پہلو ملتا ہے۔ تو ہر آیت بظاہر جو ہے وہ کفار و یہود سے مخاطب ہو، اور وہ کوئی داستان سنا رہی ہو، کسی کی جو ہے پورے عیب بتائے جا رہے ہوں، وہاں پر کچھ بھی بتائی جا رہا ہو، اور چاہے ایک روکھا سوکھا ایک مضمون ہو وہ، لیکن وہاں پر اخلاقی پہلو ضرور ہوتا ہے، اور ساتھ میں اس کے ساتھ وہ آیت ہم سے بھی کچھ نہ کچھ مطالبہ کر رہی ہوتی ہے۔ اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے لوگوں پر جو حق کو حق قبول نہیں کرتے ہیں، ان اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ، ان کا بدلہ کیا ہے؟ ان پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے، فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے، اور تمام لوگوں کی ان پر لعنت ہوتی ہے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم، ہم جانتے ہیں کہ لعنت کتنی بری چیز ہے، شیطان کو ملعون قرار دیا گیا ہے، لیکن جو کوئی بھی جو ہے ظلم کرتا ہے، حق کو قبول نہیں کرتا ہے، تو وہ بھی اس کا مستحق ہو جاتا ہے، کیونکہ شیطان کو بھی ملعون اسی وجہ سے قرار دیا گیا تھا کیونکہ اس نے حق کو قبول نہیں کرا تھا، اللہ نے جو کہا اس کو وہ حق تھا، اس نے اس کو قبول نہیں کیا۔ خالدین فیہا صرف ایسا ہی نہیں ہوگا کہ ان کا اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف، یعنی کہ وہ اس لعنت میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور ان کے عذاب میں نہ کوئی کمی کی جائے گی اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی۔ یہاں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ توبہ کا دروازہ بند ہے، یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر انسان نہ پلٹے، وہی سرشت پکی کر لے، اپنی وہی فطرت بنا لے، وہی عادت بنا لے، تو پھر ایسے لوگ، اور اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے، تو ایسے لوگوں کے لیے ہے۔ ورنہ یہاں پر توبہ کا انکار نہیں ہے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہو جائے۔ کسی نے اگر ایسی حرکت کی ہے، حق کو قبول نہیں کیا ہے، لیکن بعد میں احساس ہو گیا قبر کا، اپنی آخرت کا، قبر کی ہولناکی کا، آخرت کا، جہنم کا کی فکر ہو گئی، اور اس نے جو ہے اس کا اقرار کر لیا اور اپنے اس سے باز آ گیا، کسی بھی طریقے سے اس نے اس کیفیت سے وہ باہر آ گیا اور اظہار کر لیا حق کا، تو پھر وہ جو ہے اس کیٹیگری سے باہر آ جائے گا۔ آگے خود وضاحت آیت کر بھی رہی ہے، الا الذین تابوا من بعد ذلک، سوائے ان لوگوں نے کہ جنہوں نے توبہ کی اس کے بعد، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک ہمارا رب اللہ رب العزت بہت ہی بخشنے والا اور بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے توبہ کی مومن اور اللہ کا رشتہ کیسا ہے، جیسے کہ ہم ہتھیلی کو جوڑے، تالی بجاتے ہیں نا، ہتھیلی کیسے جڑی ہوئی ہوتی ہے، ہتھیلی کا پیٹ سے پیٹ لگا ہوا ہوتا ہے، تو مومن اور اللہ ایسے ہیں آپس میں۔ لیکن جیسے ہی مومن کوئی ظلم کرتا ہے، زیادتی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، کسی بھی قسم کی جو ہے اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر کیا ہو جاتا ہے، ہماری ہتھیلی کی پشت اور دوسرا جو ہے ہتھیلی کا پیٹ ایسے ہو جاتا ہے۔ اب اللہ نے کیا کیا، ہماری طرف اپنی پشت کر لی، لیکن ہم یعنی کہ ہم اللہ کی طرف ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ حج سب کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہماری طرف سے پشت کر لی، اور پھر جب بندہ احساس کر کے پھر جو ہے اللہ کی طرف رجوع ہو جاتا ہے، تو پھر جو ہے اللہ تعالیٰ بھی پلٹ کے آ جاتا ہے، اور پھر ہتھیلی کا پیٹ سے پیٹ مل جاتا ہے، پشت سے پیٹ۔ بندہ جب توبہ کرتا ہے تو گویا وہ بھی جو ہے وہ بھی پلٹ کے آ گیا، تو پیٹ سے پیٹ مل جاتی ہے، اور جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پیٹ سے پیٹ، ہتھیلی کا اندر کا حصہ، باطنی حصہ جو ہے مل جاتا ہے، تو گویا اللہ اور بندے کا تعلق ایسا ہے۔ ہم ہتھیلی کو ملا کے دیکھیں، ہمارا اللہ سے تعلق بحیثیت مومن، ہاں دیکھیے بندے یعنی کہ مومن اور اللہ کا تعلق ایسا ہے جیسے کہ ہتھیلی کا باطنی دونوں حصے ملے ہوئے ہیں، تو اللہ اور مومن کا رشتہ ایسا ہے، بہت اپنائیت کا، بہت قریبی اور بہت تعلق کا۔ لیکن جب بندہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے گویا کہ وہ اس کا ہتھیلی کا پشت اللہ کی طرف چلا گیا، اور اس نے اللہ سے اپنا رشتہ موڑ لیا، رخ موڑ لیا۔ لیکن جیسے ہی بندہ جو ہے توبہ کرتا ہے، اپنی اصلاح کرتا ہے، تو پھر جو ہے اس نے اپنے باطنی حصہ اللہ سے ملا لیا، تو نماز روزے زکوٰۃ حج کے باوجود جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر جب وہ توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، اپنی اصلاح کر لیتا ہے، تو اللہ سے پھر اس کا کنیکشن مضبوط ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اندر انگلیاں ڈال کر بتایا کہ بندے اور مومن کا رشتہ ایسا ہے، اور زیادہ مضبوط بتایا، انگلیوں کے اندر انگلیاں ڈال کے بتایا کہ ایسا ہے۔ لیکن جب بندہ، وہاں پر زنا کا ذکر ہے خاص طور سے، جب کوئی زنا کرتا ہے، کبیرہ گناہ کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کی اطاعت سے باہر آتا ہے، تو انگلیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جدا کر کے بتایا کہ بندہ اور اللہ ایسے ہو جاتے ہیں،
ایمان اس سے ایسے خارج ہو جاتا ہے. ایمان خارج ہونے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، رخ پلٹ جاتا ہے. لیکن جیسے ہی بندہ توبہ کرتا ہے، تابہ یتوب، توبن کے معنی ہے پلٹنا، تو جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ بھی اس کی طرف پلٹ کے آتا ہے. دوسری جگہ بہت ساری جگہ اس کا ذکر کیا گیا ہے، اللہ کا توبہ کرنا آیت میں بھی آ گیا ہے. تو اللہ بھی توبہ قبول کرتا ہے. تو اللہ کا توبہ قبول کرنے کا مطلب کیا ہے، اللہ بھی اپنا رخ پھر اس کی طرف کر لیتا ہے. تو اس طریقے سے پھر بندہ اور اللہ، یعنی مومن بندہ اور اللہ آپس میں پھر مضبوط ہو جاتے ہیں اور بہت قریب ہو جاتا ہے بندہ اللہ کے. پھر اس کے بعد تو یعنی کہ کبھی بھی کتنا بھی بڑا گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، شعوری یا لاشعوری طور پر، تو بندے کو مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ آگے اللہ کی صفت بتائی گئی کہ وہ غفور بھی ہے اور رحیم بھی ہے. البتہ جلدی کرنا چاہیے اس یعنی کہ غلطی سے باز آنے میں جلدی کرنا چاہیے، کیونکہ آگے کی آیت بتائی جا رہی ہے کہ جب بندہ گناہ میں، اپنے ظلم میں اور حق کے انکار میں، اللہ کی نافرمانی میں زیادتی کرتا چلا جاتا ہے، تو اس زیادتی کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے، اس کو مہلت نہیں ملتی ہے، اور پھر وہ کیا ہوتا ہے، اسی کیفیت میں اگر وہ انتقال فرما گیا تو پھر وہ جو ہے سراسر بہت بڑے خسارے میں ہے. آگے کی آیت اس طرف بتا رہی ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم، جن لوگوں نے کفر کیا اپنے ایمان کے بعد، ثم ازدادوا، اوپر جیسے کہ میں نے بتایا کہ تاریخی پس منظر کیا تھا، لیکن ان میں سے کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ اس میں زیادتی نہیں کی بلکہ پلٹ کے آ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو کی توبہ قبول کر لی جو ان سے نادانی ہوئی تھی. لیکن جن لوگوں نے اپنے کفر کو دبا لیا، اپنی اس کیفیت کو، حق کی کیفیت کو، باطنی کیفیت کو دبا لیا، اور کفروا بعد ایمان، اپنے ایمان کے بعد کفر کیا، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں زیادتی کرتے چلے گئے، لن تقبل توبتہم، تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا، واولئک هم الضالون، یہی لوگ گمراہ ہیں. تو یہ جو ہے موت کے وقت کی قریب کی کیفیت بتائی جا رہی ہے کہ کفر میں زیادتی، ظلم میں زیادتی کیے جا رہے ہیں، تو پھر کیا ہے، اس کے عادی ہو جاتے ہیں، ضمیر مر جاتا ہے، احساس نہیں ہوتا ہے، حتیٰ کہ موت قریب آ جاتی ہے. تو یہ کیفیت ہونے نہیں دینا چاہیے، اپنی پکڑ ہمیں خود جلد سے جلد کرنا چاہیے اور اللہ کی طرف پلٹ جانا چاہیے. ان الذین کفروا وماتوا، پھر اسی کی وضاحت کی جا رہی ہے، جن لوگوں نے کفر کیا اور وہ مر گئے اسی حال میں کہ وہ کافر تھے، فلن یقبل من احدہم ملء الارض، تو ان سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا زمین بھر کے سونا، ولو افتدی بہ، اگرچہ کہ وہ اس کی فدیے کے طور پر، بدلے کے طور پر دے، اپنے گناہ کے بدلے کے طور پر دے. اولئک لہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. وما لہم من ناصرین، اور ایسے لوگوں کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. یعنی آخرت کی کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو بار بار مہلت دی گئی، بتایا گیا کہ پلٹ جاؤ، پلٹو گے، کتنا بھی بڑا گناہ کیا ہو، حالانکہ شرک اتنا کبیرہ گناہ ہے، اس کے باوجود اس سے بھی جو تم باز آ گئے، اللہ کے حقوق تم نے اتنے مارے، اللہ کی شان میں گستاخی کی، اللہ کے ساتھ بیٹا قرار دیا، اور جو کچھ بھی یہودی نصرانی نے طریقے اختیار کیے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بنایا، ان تمام کے باوجود پلٹ کے آ گئے، تو اس کو تم غفور الرحیم پاؤ گے. تو لیکن اگر نہیں پلٹے تو پھر جو ہے آخرت میں اتنا بڑا خسارہ ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک جہنمی سے کہے گا کہ اگر تیرے پاس دنیا بھر کا سامان ہو تو کیا تو اس عذاب نار کے بدلے اسے دینا پسند کرے گا؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے دنیا میں تجھ سے اس سے کہیں زیادہ آسان بات کا مطالبہ کیا تھا کہ میرے ساتھ شرک نہ کرنا، صرف ایک مطالبہ کیا تھا. وہ یہ جو مطالبہ ہے نا، اگر انسان کو قومی مذہبی حمیت آ جائے، خاندانی حمیت آ جائے تو یہ بہت گراں ہے. لیکن اگر مذہبی حمیت سے نکل کر، وہ خاندانی حمیت سے نکل کر اگر حق کو ذرا سا بھی پہچان لے تو اتنا آسان ہے یہ. یعنی کہ زمین بھر کے سونا دینے کے مقابلے میں کتنا آسان ہے یہ. حدیث شریف میں آتا ہے کہ تجھ سے اتنی آسان چیز کا مطالبہ کیا تھا مگر تو شرک سے باز نہیں آیا. مسند احمد میں اس کا ذکر ہے، بخاری نے بھی اس کو ذکر کیا ہے اور ابن کثیر نے بھی اس کو ذکر کیا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ کافر کے لیے جہنم کا دائمی عذاب ہے. اس نے اگر دنیا میں کچھ اچھے کام بھی کیے ہوں گے تو کفر کی وجہ سے وہ بھی ضائع ہو جائیں گے. جیسا کہ حدیث میں ہے کہ عبداللہ ابن جدعان کی بابت پوچھا گیا، وہ مہمان نواز تھے، غریب پرور تھے اور غلاموں کو آزاد کرنے والا تھے، کیا یہ اعمال اسے نفع دیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، کیونکہ اس نے ایک دن بھی اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگی. اس طرح اگر کوئی شخص وہاں زمین بھر سونا بطور فدیہ دے کر یہ چاہے کہ وہ عذاب جہنم سے بچ جائے تو یہ ممکن نہیں ہوگا. اول تو وہاں کسی کے پاس ہوگا ہی کیا؟ اگر بالفرض اس کے پاس دنیا بھر کے خزانے ہوں اور انہیں دے کر عذاب سے چھوٹ جانا چاہے تو یہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے وہ معاوضہ یا فدیہ قبول ہی نہیں کیا جائے گا. جس طرح دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورہ بقرہ میں
ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعت، کسی قسم کی سفارش، کوئی پوسٹ، کوئی عہدہ، کوئی اس کا فدیہ، معاوضہ بڑے سے بڑا کچھ کام نہیں آئے گا، اس سے کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا اور نہ کوئی سفارش اسے فائدہ پہنچائے گی۔ لا بیع فیہ ولا خلال، سورہ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن میں کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوستی کام آئے گی، کچھ کام نہیں آئے گا اس سے۔ موت کے یعنی کہ موت کو دیکھنے سے پہلے، موت کے فرشتے کو دیکھنے سے پہلے تک کی جو مہلت ہے، اس وقت تک سب کچھ اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھولے رکھے ہیں، اپنی غفاریت اور رحمانیت کی صفت کو جاری و ساری کیا ہوا ہے۔ لیکن جیسی موت کو دیکھ کے اگر کوئی جو ہے پلٹنا چاہے، کہا جاتا ہے کہ موت یعنی کہ فرعون نے تک جو ہے جب وہ غرق ہو رہا تھا تو اس وقت جو ہے اس نے اعلان کیا تھا غرق ہوتے ہوئے دیکھ کر اپنے آپ کو کہ میں مانتا ہوں، لیکن اس وقت کی توبہ اور اس وقت کا قبول کرنا اور اس وقت کے الفاظ قبول نہیں ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔